السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ حضرات محترم، رمضان سے پہلے شاید اس کے علاوہ 2 جمعات ہیں، تو انشاءاللہ مناسب یہی سمجھا کہ ہم نے جو رمضان میں تیاری کرنی اس پہ ہماری بات شروع ہو جائے۔ بہت سے احباب ہوتے ہیں بالکل جب رمضان شروع ہو جاتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ اس وقت اپنی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی منصوبہ بندی میں آدھا رمضان گزر جاتا ہے اور منصوبہ بندی ادھوری رہ جاتی ہے۔ چاہت کے باوجود بھی وہ دین کو سمجھنے کا جو ایک بہت بڑا وقت ہے اسے وہ گنوا دیتے ہیں، جو ذریعہ ہے اسے گنوا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میری یہی نیت تھی کہ آج کی اس نشست ہے، ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہمارے اس موضوع پہ بات شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی، پھر جب رمضان کریم آئے گا، اللہ نے زندگی دی تو پھر رمضان کے اندر کے جو موضوعات ہیں اس پر بھی پھر ہماری بات چیت چلتی رہے گی حسب معمول اللہ نے چاہا۔ تو رمضان کی ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ہماری نیت ہے۔ یہ میں خیال ایک آدھ دروازہ کھلا رہے، باقی بند کر دیں، باہر کی خواہ مخواہ کی باتیں اندر آ رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور عام ارادے کا نام نہیں ہے، کروں یا نہ کروں، یہ کام پتہ نہیں چلے، کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں، ایسی بات نہیں۔ نیت عزم بالجزم کا نام ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے میں صبح نماز پڑھوں، لیکن وہ خواہش ترقی کرتے ہوئے ایک پختہ ارادے تک نہیں پہنچتی، تو آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ نے صرف خواہش کی تھی، نیت نہیں کی تھی۔ یا آپ کے دل میں خیال گزرا تھا، چلو جی جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ خیال گزر گیا، آپ صبح ہوتی کہتے جی میں نے نیت کی تھی لیکن کیا کریں۔ نہیں جی، اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی۔ نیت ارادے کی آخری حد کا نام ہے، کہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اب وہ ٹوٹے ہی نہ۔ ہاں درمیان میں کوئی عوارض آ جائیں جو آپ کو وہ عمل کرنے نہ دیں، تو پھر کہا جائے گا آپ نے پوری نیت کی تھی لیکن من جانب اللہ ایک ایسا سبب آ گیا کہ آپ اس نیت پر عمل نہیں کر سکے۔ آپ پورے پختہ ارادے کے ساتھ، عزم بالجزم کے ساتھ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح نماز کو اٹھوں گا، آپ سوئے پڑے رہتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو سورج طلوع ہو چکا ہوتا، پھر کہا جائے گا آپ نے نیت کی تھی لیکن آپ جاگ نہیں سکے،
اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی، اب آپ پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے احتیاطاً بلال سے کہہ بھی دیا تھا رضی اللہ عنہ، خیال رکھنا۔ حضرت بلال کو خود نیند آ گئی، اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ کہا بلال کیا ہوا؟ کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، جس ہستی نے آپ پہ نیند طاری کر دی مجھ پر بھی نیند طاری کر دی۔ پھر قضا پڑی گئی، سورج لٹایا نہیں گیا۔ آج تک کسی ہستی کے لیے سورج واپس نہیں ہوا۔ اس خام خیالی سے باہر آ جائیے، بلکہ باہر تشریف لائیے۔ نظام فطرت میں کبھی یہ تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ سورج لوٹایا جائے۔ اپنی من پسند شخصیات کو نبیوں سے بھی آگے لے جانے کے لیے ایسی من گڑت باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ چیز راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ تو نبی سے بھی بڑھ کر ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر یہ چیزیں کیا کہتے ہیں وہ مسلم معاشرے کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہیں۔ زبان سے نہ بھی کہا جائے، اگلا سن کر دیکھے اچھا اس ہستی کے لیے سورج طلوع ہوا تھا اور واپس ہوا تھا، نبی کے لیے تو نہیں ہوا تھا، نبی کی تو نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو دل میں کیا آئے گا؟ نعوذ باللہ پھر وہ ہستی بڑی ہو گئی جس کے لیے سورج واپس ہوا تھا، تو وہ ہستی تو پھر بڑی نہیں ہوئی جس نے قضا کی تھی۔ ان چیزوں سے باہر آ جائیے۔ رمضان کی تیاری کے لیے آج کے اس جمعے کا موضوع رکھا ہی اس لیے کہ کم سے کم ہم اسلام کو تو سمجھیں بھائی، اسلام کو سمجھے تو صحیح، سمجھنے کی راہ متعین تو کریں، کچھ اہداف کا تعین تو کریں۔ آپ نے اسلام کو ایسے ہی سننا ہے جیسے کوئی آپ ڈرامہ سنتے ہیں، چینل آن کر دیا، من پسند ڈرامہ آ گیا، آپ نے کچھ بول سن لی، آگے چلے گئے۔ آپ نے اسلام کو ایسے ہی سننا ہے جیسے کوئی آپ نے جاسوسی ناول ہاتھ میں لے لیا، ڈائجسٹ ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اسلام کو گپ شپ میں نہ لیں، یہ ہمیش ہمیش کی ناکامی یا ہمیش ہمیش کی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ تو نیت آپ کے خیال، خواہش اور تمنا کی آخری حد ہے۔ سب سے پہلے بندے کے دل میں خیال گزرتا ہے۔ یہ قانون تجاذب میں کسی دور میں آج سے 4-5 سال پہلے بات کر چکا ہوں، اللہ نے موقع دیا پھر میں کسی حوالے سے اس پہ ضرور بات کروں گا کہ قانون تجاذب، جب آپ چیز پر عمل کرتے ہیں تو چیز کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، بدی بدی کو کھینچتی ہے۔ اصل مقناطیسیت تو یہ ہے، لوہے اور مقناطیس میں وہ کشش نہیں ہے جو کشش بدی میں ہے، بدی بدی کو کھینچتی ہے اور نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ بدی آتی ہے تو نیکی چھٹی کر جاتی ہے، اور نیکی آتی ہے تو بدی چھٹی کر جاتی ہے۔ قانون تجاذب اس میں کے اندر بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا پھر کسی وقت اس پہ بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے، خیال، آپ کے دل میں ایک خیال گزرتا ہے، اس خیال کو جب آپ پکڑے رکھتے ہیں نا، جو خیال آپ کے دل میں گزرے اس خیال کو آپ پکڑے رکھتے ہیں، وہ خیال خواہش بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس خیال کو پکڑے نہ رکھیں نکل جاتا ہے۔ تو بالکل نئے ساتھی آتے ہیں، وہ اس کو آکورڈ نہ سمجھیے، میری مجبوری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اصل میں آپ نے تابعدار خطیبوں کو دیکھا ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، انتظامیہ کے تابعدار خطیب، عادت ہوتی ہے لوگوں کو۔ خیال گزرے، آپ اس کو پکڑ لیں، وہ خیال خواہش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس خیال پہ مزید توجہ مرکوز کریں، وہ خواہش تمنا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس تمنا پہ مزید توجہ مرکوز کریں، وہ ایک
کیا کہتے ہیں مضبوط ترین ارادے میں وہ تمنا تبدیل ہو جاتی ہے کہ اب یہ میں نے کر گزرنا ہے. اس کا نام نیت ہے. سمجھ آ گئی؟ نیت نہیں آپ کے دل میں خیال آیا نماز پڑھنی ہے، پھر خیال آیا خواہش پیدا ہوئی نماز پڑھنی ہے، پھر خیال آیا تمنا پیدا ہوئی اچھا جی آج ضرور نماز پڑھیں گے. وہ تمنا ہے بھائی، بس وہ گزر گئی، خواہش آگے گزر گئی. نہ، یہ تمنا سے آگے کی آخری حد ہے کہ جب آپ کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے تو آپ پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے کام کر کے رہنا ہے. اگر آپ نے فجر کی نماز کی منصوبہ بندی کی ہے نا تو آپ وقت پہ سوئیں گے، اور جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو آپ کے رشتہ دار بہن بھائی آپ کے پاس وقت پہ آیا کریں گے، اور کبھی ایسے وقت میں آیا تو وقت پہ جایا کریں گے. سمجھ آئی بات کی؟ ان کو پتہ ہے بھائی جان نے، ماموں نے، چاچو نے، تایا نے صبح اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، کم سے کم فجر کی نماز میں تو اٹھنا ہے. میں نے اپنے قریب ترین عزیزوں میں دیکھا کہ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ آرام سے اٹھ کے چلے گئے. اب ہر ایک کو پتہ یہ اٹھ کے کیوں چلے گئے کہ اس بندے نے نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یہ اب بیٹھ نہیں سکتا. پھر کسی کو کوئی گلہ بھی نہیں ہوتا. ہاں میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ میں یہ بات بہت دیکھی کہ اگر مہمان آئے ہیں رات 12 بھی بج گئے تو بیٹھ گئے، لیکن بالکل صبح تہجد کے وقت ایسے اٹھے جیسے تازہ دم ہے. یہ ہر ایک میں قوت نہیں ہوتی. سمجھا؟ یہ قوت ہر ایک میں نہیں ہوتی کہ آپ مہمانوں کے ساتھ 12-1 بجے تک بھی رہیں اور پھر صبح تازہ دم تہجد ایسے پڑھیں جیسے بالکل آپ وقت پہ سوئے تھے. میں نے اپنے والد محروم کو رمضان کے اوقات میں بھی اس طرح دیکھا ہے. اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح وہ مینیج کرتے تھے اپنے ٹائم کو. رمضان شعبان میں وہ علماء کو، طلباء کو دورہ تفسیر پڑھاتے تھے. بڑے بڑے شیوخ میرے والد صاحب کے شاگرد جو آج بھی ہیں. تو اب ان کا کیا ہوتا تھا، صبح شروع کر دی دورہ تفسیر پڑھانا شروع کر دیا. پورے 30 پاروں کو 2 مہینوں میں ختم کرتے تھے، شعبان، رمضان. 25 رمضان کو اختتامی تقریب ہوتی تھی، اور وہ اصطلاحات ٹیکنیکل شکل میں، ربط قرآن کی شکل میں، ویسے نہیں خالی ترجمہ چپ کر کے گزر جائے. صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک تسلسل، درمیان میں چائے کا وقفہ ہوتا تھا، نماز کا وقفہ ہوتا تھا. اور جب رمضان شروع ہو جائے عصر کے بعد عوام کے لیے درس حدیث، ورنہ ان کا شام عشاء کو درس قرآن اور درس حدیث چلتا. یعنی رمضان میں کام ڈبل ہو گیا. اب رمضان میں یہ شراب بھی نہیں چلتی ہماری حلال شراب، چائے کے ہم لوگ ویسے عادی ہوتے ہیں. صبح سے لے کر ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے، واپس آئے عصر کے بعد عوامی درس، اس کے بعد گھر افطاری کی، تھوڑی دیر رکے، کھانا کھایا، واپس 20 تراویحوں میں کھڑے ہوئے. اور تراویح بھی پھر ایسی کوئی یعلمون تعلمون نہیں، خالی 20 رکعت تراویح میں 1.5-2 گھنٹے. اور میں اپنا پورا شوق پورا کرتا تھا تراویح میں آرام سے پڑھنا. میرے والد صاحب نے آج تک مجھ سے گلہ نہیں کیا، بیٹا سارا دن میں مصروف ہوتا ہوں، کچھ تھوڑا سا آرام کرو. کبھی صرف 1.25 سپارہ پڑھنا ہے اور 1.5-2 گھنٹے صرف تراویح میں لگنے ہیں، وطر میں نہیں، کم و بیش. اس کے بعد وہ بڑے بڑے ہٹے کٹے طلبہ آئے، تھوڑا سا ان کو دبا دیا مسجد کے اندر، بس فریش ہو کے گھر چلے گئے. پھر مطالعے میں بیٹھ گئے. آپ اندازہ کر لیں، پھر مطالعے میں بیٹھ گئے، مطالعہ کیا. صبح آنکھ کھلی دیکھا تو تہجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، نماز میں اور تہجد میں رو رہے ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مینج کیسے کرتے تھے. میں کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ خدائی ایک طاقت ہوتی ہے جس کے اندر جتنا تقویٰ ہو نا پھر وہ اس قدر کھڑا رہتا ہے، اسے پھر احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ڈاکٹروں نے منع کر دیا اب آپ درس قرآن نہ دیا کریں، کہتا یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں اس کے بغیر بیمار پڑ جاؤں گا. حقیقت بھی یہی تھی. کہا نہیں، یہ نہیں، اس کے بغیر میں بیمار پڑ جاؤں گا. کہا میری زندگی اسی میں. تو بات ساری نیت کی ہے.
خیال، خواہش، تمنا، اور پھر آخری حد مضبوط ترین ارادہ، اس کے لیے پلاننگ. اب جا کے خدا کی طرف سے آپ کی منصوبہ بندی ٹوٹ جائے تو آپ پر کوئی گلہ نہیں. یہ ہے نیت. ہم نے نیت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات. اس کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے. سمجھے بات کی؟ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، لیکن میں زیادہ بہتر کرتا ہوں الحمدللہ. اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے. صحیح عمل بھی ہوگا، نیت غلط ہوگی کیا؟ وہ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. انسان کے لیے، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، ہجرت کا موقع ہے اور اس نے ہجرت بھی کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو سن لے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی اسے کیا کچھ نہیں ملے گا؟ بس آگے نہیں بتایا کیا ملے گا. کہا ہو گئی تو پھر سب کچھ مل گیا نا. اللہ جس کا ہو گیا تو اللہ کی پوری کائنات اس کی ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوئی یا عورت سے شادی کے لیے ہوئی، پتہ نہیں یہ مفتی کبھی کا کیا بنے گا. اللہ الہ الا اللہ. شادی ہو گئی ہے 14 فروری کو، ہاں ابھی ہو نہیں ہے. یہ اسی قافلے کا بچھڑا ہوا بندہ ہے جو یہاں مفتی کی شکل میں موجود ہے. یہ ہالی ووڈ والی پتہ نہیں کیا لالی ہے کہ کیا ہے. میرے خیال مفتی عبدالقوی اسی قافلے کا بچھڑا ہوا ایک فرد ہے جس کے ساتھ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کی ہجرت عورت کی خاطر ہوئی، دنیا کے حصول کے لیے ہوئی، کا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. بس اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اب اس حدیث میں دیکھیں آپ کو اخلاص کا درس دیا گیا ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص. جیسے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر. پھر سب سے بڑا رشتہ کس کے لیے؟ سب سے بڑا رشتہ کون سا؟ اللہ کا. ہمیں کون سے رشتے یاد آتے ہیں؟ ماں یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، بیوی یاد آ گئی. بھائی یہ چھوٹے رشتے نہیں، بہت بڑے ہیں. لیکن ان سب رشتوں کے اوپر حاوی رشتہ کون سا ہے؟ اللہ کا، رسول اللہ کا. اور یہ رشتہ بھولا ہوا ہے سب کو. جی انسانیت کی خدمت یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ. انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ نے کرنا ہے؟ جس اللہ نے کائنات بنائی ہے اس اللہ کا کہنا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تمہارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی اس دنیا میں، اور میں نے تمہاری دوسری زندگی میں اپنے ہی بارے میں تم سے پوچھنا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. ہم نے سمجھ لیا سب سے بڑی سب سے بڑی کیا کہتی عبادت انسانیت کی خدمت ہے. پھر تو حاتم طائی سب سے پہلے چلا جائے جنت میں، بل گیٹ سب سے پہلے چلا جائے جنت میں. یہ کیا بات ہوئی؟ ان ڈکوسلوں سے باہر نکلا ہے. یہ ڈکوسلے، یہ خواہ مخواہ کی کافرانہ اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیتی ہیں، آپ کے کانسیپٹ کو ہی خراب کر دیتی ہیں، کسی اور طرف ڈیولپ کر دیتی ہیں کہ سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی عبادت تو انسانیت کی خدمت ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے.
کہ اللہ مفتی نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ مفتی فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا کام کس حوالے سے ہوگا؟ میرے حوالے سے ہوگا، اور میں نے مرنے کے بعد جب تمہیں زندہ کروں گا سب سے پہلا سوال بھی اپنے بارے میں کروں گا، قبر میں بھی سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بارے میں تم سے کروں گا، من ربکم۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ یہ کہیں گے واٹر کولر لگا کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، موٹر وے بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ اسلام کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ جہالت تو یہ کہ آپ نہیں جانتے، اور جاہلیت کیا ہے؟ نہ جانتے ہوئے اڑ جاتے ہیں۔ جہالت نہ جاننا ہے، اور جاہلیت نہ جانتے ہوئے بھی ماننا نہیں ہے۔ جاہلیت نہ جاننا، جہالت نہ جاننا، جاہلیت جانتے ہوئے بھی نہ ماننا۔ ہمارے اندر اسلام کے حوالے سے جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے۔ یہی جہالت ہے، جب یہ ترقی کرتی ہے تو یہ ذہنیت جاہلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا معیار بنا لیتے ہیں اسلام کا۔ اب آپ دیکھیں رمضان میں کس طرح اپنا معیار آتا ہے، روزہ ایک نہیں رکھیں گے، افطار پارٹیز دسیوں دیں گے۔ کیا کمال کا معیار ہے، روزہ ایک نہیں رکھیں گے لیکن سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ افطار پارٹیز۔ کیا ڈرامہ باز ہوتے ہیں جی، بیٹھے ہوئے ہیں مؤذن کی اذان پہ کھجور کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے وہ یا شراب پی کے آئے ہوتے ہیں یا کھانا کھا کے سب ڈکار مار کے آئے ہوتے ہیں، یا مؤذن کی اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ سوشل سٹیٹس۔ اللہ نے تم سے افطار پارٹیوں کا پوچھنا ہے کہ روزے کا پوچھنا ہے؟ میں پارٹیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹیاں غریبوں کو نہیں دی جاتی، اپنے سے بڑے سٹیٹس کے لوگوں کو دی جاتی، اپنے لیول کو بھی نہیں جاتی۔ وہ اپنے لیول کو مجبوراً بلایا جاتا ہے۔ فوکس، ہدف اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھینچنا مقصود ہوتا ہے۔ قانون تجاذب یہاں بھی کام کرتا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وقت گزر رہا ہے، مختصر میں اختصار کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ نے رمضان کی تیاری نیت سے کرنی ہے، اور نیت منصوبہ بندی چاہتی ہے۔ رمضان میں 2 ہفتے ہیں، نیت کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ نیت اخلاص کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ نیت قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی انما الاعمال بالنیات کے اندر اخلاص کا درس بھی ہے، قربانی بھی ہے، کہ تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنا اخلاص ہونا چاہیے، اتنی سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ تم اسلام سے مزاحم ہر فتنے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں مجبور ہو کے اپنے وطن کو، قوم کو، کام قبیلے کو چھوڑ کے کوچ کرنا بھی پڑے تو تم کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ پہلی بخاری کی پہلی حدیث ہی نیت کا، اخلاص کا درس بھی دیتی ہے، اور قربانی کا درس بھی، مزاحمت کا درس دیتی ہے۔ آخر یہ ہجرت اسلامی کیلنڈر میں ہجرت کیوں مقرر ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی وفات سے بھی اس کا آغاز کیا جا سکتا تھا، لیکن صحابہ نظریاتی تھے۔ کہا اس نبی کا ہر امتی ہر دن جب تاریخ لکھے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے نبی کی ہجرت کو اتنے سال ہو گئے ہیں، اور ہم وقت اس کی نظریاتی ذہن سازی ہوتی رہے کہ اس نے اس دین کے لیے سینہ تان کے سامنے آنا ہے۔ فتنوں کی سمیل فتنوں کو آنے سے پہلے اسے آ جانی چاہیے، وگرنہ اس کو اسلام مسلمان کہلانے کا حق نہیں کہ وہ کامل مسلمان ہے۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ ہم تو اس حوالے سے پہلے ہی قدم پہ پہچان جاتے ہیں، پہلے ہی قدم پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ مسلمان کو پہلے دن ہی فتنوں کی بدبو آ جانی چاہیے، اور اگر کسی خطے میں فتنہ برپا ہے، اپنے خطے والوں کو آپ چکنا کریں،
اور پھر اسی پہ پھر فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے آپ کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے رمضان میں اپنی پوری نیت کریں, پلاننگ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے اہداف کا تعین ابھی سے کریں کہ آپ نے رمضان میں کرنا کیا ہے. ابھی سے کریں گے انشاءاللہ 1 مہینے میں سال کا سفر کر لیں گے آپ انشاءاللہ, بلکہ پوری زندگی کا سفر کر لیں گے. تعین کریں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے, اپنے اہداف کا تعین کریں. اور اپنے اہداف کے تعین میں ایک جملے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ میں نے من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی اختیار کر لیں. یہ ہمارے تبلیغی حضرات یہ ایک جملہ بولتے ہیں, یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی اختیار کرنی. یہ ایک جملہ اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں اور اسی کی روشنی میں اپنے اہداف کا تعین کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے رمضان میں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی, مرضی کی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا ہے, اور یہ رمضان پورے میں کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اس کی برکت سے زندگی بدل جائے گی. پہلا کام, جب آپ اہداف کا تعین کریں تو اس میں اعتدال سے کام لیں, کیونکہ جب اہداف میں اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا تو بندہ بے ہمت ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یار میں رمضان میں تو پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لوں گا, سیاہ ستہ پوری ہضم کر لوں گا, سیرت کی اتنی 10 کتابیں پڑھ لوں گا. ککھ نہیں کر سکتے آپ, ککھ نہیں کر سکتے. لکھ لیں, اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی دلچسپی کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق آپ اپنے اہداف کا تعین کریں, اس میں اعتدال سے کام لیں. اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اپنی تمام دیگر مصروفیات کو, ملازمت کو, تجارت کو, تمام چیزوں کو, معیشت کو, معاشرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اہداف کا تعین کریں, اور اس طرح تعین کریں دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, آپ کے ہدف میں کمی بیشی ہو جائے, ٹھیک ہے, کمی نہیں. یہ ہے اپنے اہداف کا تعین. اب ایمانداری سے بتائیے, باتیں پہلی ہونی چاہیے نا, کہ نہیں ہم رمضان میں یہ باتیں کریں. تو اپنے اہداف کے تعین میں اعتدال سے کام لینا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اپنے اہداف کے تعین میں اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا. آپ اہداف کا تعین کرنے لگیں تو آپ دیکھ لیں آپ کی اپنی دنیاوی مشغولیات بھی ہیں, مشغلے بھی ہیں, ان کو کتنا قربان کر سکتے ہیں. اس پہ مزید تھوڑی سی بات آگے آئے گی. اور پھر دینی ضرورتوں کو دیکھ لیں کہ آپ کو دین کی سمجھ کتنی ہے. محض معلومات کے اکٹھے ہو جانا, یہاں تک کہ 5000 فقہی مسائل کا یاد ہونا, یہ بھی کوئی دینی سمجھ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ایک بندہ چاہتا ہے میں مغرب کی فلسفی کا مجھے پتہ چل جائے, اور وہ بڑے بڑے فلاسفر کی 8-10 کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیتا ہے, اور ایک خاص منصوبہ بندی سے نہیں پڑھتا. وہ 10 کتابیں ہضم کر جائے گا, لیکن مغرب کی فلسفی کا اس کو پتہ نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, نہیں پتہ چلے گا. جب تک کہ وہ یہ تعین نہ کرے کہ میں نے مغرب کی فلسفی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, مزاج ہے, اس کی جو بیسک ایلیمنٹ ہے جس پہ مغرب کی پوری فلسفی کھڑی ہے, میں اس کو سمجھوں. اس کے لیے 4 ورقوں کا کتابچہ بھی کافی ہو جائے گا. جس نے 4 ورقوں کا کتابچہ پڑھ لیا 10 بڑی بڑی فلسفیوں کی کتابوں کے مقابلے میں, وہ 4 ورقوں کا کتابچہ جس پہ مغرب کی پوری فلسفی کی اٹھان ہے, آپ سمجھ لیں اس نے مغرب کی پوری فلسفی سمجھ لی. بالکل اسی طرح آپ جب دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک الگ مصیبت یہاں دین کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو پکڑتے ہیں. جس کو دین کا شوق پیدا ہو جائے, ایک عجیب سی نفسیات ہے کہ جی اب شوق ہو رہا ہے دین کی کتابیں پڑھیں, تو تاریخ کی کون سی کتاب پڑھیں بھائی؟ تاریخ تو تاریخ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی تاریخ کی کتاب لکھی ہے صحابہ میں سے خیر القرون کے اندر؟ تاریخ تو ہمارا سورس آف نالج کبھی رہا ہی نہیں.
یہ تو انہوں نے پیدا کی تھا سورس آف نالج تاریخ کو، جن کے ہاں قرآن کا بھی انکار تھا، حدیث کا بھی انکار تھا، صحابہ کا بھی انکار تھا. ان کو ایک سورس آف نالج چاہیے تھا. انہوں نے جھوٹ کا ایک پلندہ تیار کر لیا قرآن و سنت کے مقابلے میں، اور اس کا نام انہوں نے تاریخ رکھ دی. یہ تاریخ تو تاریخ ہے. دین کو آپ نے سمجھنا ہے تو ہدف کا تعین کریں. دین کے بیسک جو اس کا ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، اس کی جو ٹینڈنسیز ہیں، ترجیحات ہیں، آپ ان کا انتخاب کریں. آپ کے لیے ایک کتاب ہی کافی ہو جائے گی. اور یاد رکھیں اس کا آغاز ہی نظریے سے ہوتا ہے. نظریے کے بغیر اسلام کی کوئی سمجھ نہیں، محض صرف معلومات ہے. اصل سرحد یہ جغرافیائی سرحدیں اصل سرحد نہیں ہے. اصل سرحد نظریاتی سرحد ہے. نظریاتی سرحد ہی فصل و وصل کا، جوڑ توڑ کا، نفع نقصان کا، دوستی دشمنی کا، اصلاح و فساد کا، اتحاد انتشار اور افتراق کا کی بنیاد ہے، معیار ہے. نظریاتی سرحد، اصل سرحد نظریاتی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں اسلام کو غلبہ آ جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے 5-5 مرلے کے ملک رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. یہ سب آپس میں پیوست ہو جائیں گے. یہ ویزا، یہ پاسپورٹ، یہ تو ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہیں. یہ الگ بات ہے، اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہے. کیا خوش قسمت مسلمان ہوتے تھے، جی چاہا مکے میں جا کر آباد ہو جاؤں تو وہ مکے کی گلیوں میں جا کے گھر بنا کے آباد ہو جاتا تھا. جی چاہتا تھا میں وہاں رشتہ کر لوں تو رشتہ کر لیتا تھا. آج آپ یورپ کی نیشنلٹی مل سکتی ہے لیکن سعودیہ کی نیشنلٹی، اب یہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یورپ نے اپنے نظام کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اس کو پتہ ہے پوری امت مسلمہ بھی یورپ میں آ جائے تو اب اپنے ہم نظام میں اس کو نگل لیں گے. اس کو مسلمان رہنے نہیں دیں گے. رہے گا بھی تو خواجہ سرا بن کے رہے گا. ہمارے نظام کے مقابلے میں وہ سر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ہم نے اپنے نظام کو مضبوط اتنا بنایا ہے کہ جو اس کے اندر جائے گا وہ تیزاب کی طرح ڈل جائے گا. ہمارے نظام کا تیزاب اس کو ڈال لے گا. اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے مسلم ملک میں کوئی 50 سال بھی رہے تو وہاں اس کو نیشنلٹی، قومیت کے جراثیم بھرے ہوئے ہمارے اندر. میں نے کہا نا، میں آج تک نہیں بھولتا کہ اچھے خاصے عربی نے مجھے وہاں نفرت سے پاکی کہا. ہم احرام میں تھے، شاہی مہمان، حالانکہ ہم شاہی مہمان تھے. شاہی مہمان کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے. احرام میں گئے تو جی گاڑیاں چلی گئی ہیں. میں کہا بھائی ہم احرام میں، ہمیں آپ گاڑی دیں، ہم نے جانا ہے. ریسیپشن پہ تو بندہ مجبور ہو گیا، لیکن مجبور ہوتے ہوئے اسے چہرہ نیچے کر کے پاکی. ان پاکیوں نے تمہارے نہیں اپنے حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا. الحمدللہ یہ اعزاز ان پاکیوں کو حاصل ہے، تمہیں حاصل نہیں ہے. ہمیں جب بھی ان سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں حرمین کو آنچ نہیں آنے دیں گے. نیچے کشکول ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ نیچے کشکول، حرمین کو آنچ نہیں آنے دیں گے. بس سمجھ لو کہ میاں صاحب نے بہت بڑا کشکول کھول لیا ہے، حرمین کو آنچ نہیں آنے دیں گے. لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا، اور ہمارے نبی نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے، بتا بھی دیا خراسان سے لشکر اٹھے گا پھر پوری دنیا پہ چھا جائے گا انشاءاللہ. یہ فوج یہیں سے کھڑی ہونی ہے امت انشاءاللہ. تو بات ہو رہی تھی اہداف کے اوپر. اہداف کا تعین کیجئے، اس میں نظریے کو اہمیت دیجئے، پھر آپ سفر کریں آگے کی طرف. پھر اہداف میں اوقات ہیں، یہ بات یاد رکھیں. آپ نے وقت کتنا دینا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جس کے پاس، جس کے لیے ممکن ہو مکمل رمضان کا وقت دین کے لیے وقف کر دے. اس کا اٹھنا بیٹھنا دین کے ساتھ ہو، دین کی انڈرسٹینڈنگ، اس پہ عمل، اپنے آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنانا. نہیں دے سکتا نصف، نہیں دے سکتا تہائی، نہیں دے سکتا چوتھائی. کہیں نہ کہیں تو آگے رکے نا، کہیں نہ کہیں تو آ کے رکے.
اور اس وقت کے اندر قربانی کسی کے لیے نہ دے، صرف اپنے لیے دے۔ اپنے لیے قربانی اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کے لیے دے رہا ہے تو کس کے لیے دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے دے رہا ہے۔ اوقات، پھر رمضان میں اپنی معیشت پر خصوصی نظر رکھے کہ جو آپ نے بچوں کو کھلانا ہے وہ حلال حرام مکس سے، بدقسمتی سے حرام کو الگ کر دیں، بچوں کے منہ میں اور آپ کے منہ میں حرام کا نوالا نہ جائے، سمجھ آئی؟ اور بدقسمتی سے آپ کے شعبے میں یہ کام بہت زیادہ ہے۔ ہر قسم کا ٹھگ آپ کے پاس آ کے آپ سے مقدمات کے اندر کیا کہتے ہیں، آپ کو کھڑا کر دیتا ہے اپنی ڈیفنس میں، اور جتنا کوئی بےایمان ہوتا ہے اس کی فیس اتنی بڑی لی جاتی ہے۔ تجھے تو کوئی تجھے بچا ہی نہیں سکتا، ہم نہیں تجھے بچانا ہے۔ اتنے بڑے ڈکیت مجرم جس کو قانون نے پکڑ کے پھیل لگانا ہے، آپ اس کو معصوم فرشتہ بنا کے باہر لاتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا بنے گا؟ آپ کی اس اجرت کا مجھے بتائیں۔ اس اجرت کو الگ کر رہے ہیں رمضان میں، سمجھ آئی بات کی؟ بچوں کو کھانے نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، بہن بھائیوں سے ادھار لے لیں، وہ ادھار آپ کے لیے حلال ہے نا، تو رمضان میں وہ ادھار کا نوالا آپ کے منہ میں جائے، آپ کے بچوں کے منہ میں جائے۔ معیشت کا خصوصی انتظام کریں۔ اور اگلی بات، ختم ہو رہا وقت، معاشرت کا انتظام کریں کہ آپ کی گھر کی معاشرت کم سے کم رمضان کے مہینے میں بالکل اسلامی ہو، اسلامک ٹچ نہیں، اسلامی ہو۔ یہ اسلامک ٹچ بہت ہی عجیب چیز ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ اسلامک ٹچ دینا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی دکان کا سودا نہیں کہ آپ کو جو سودا پسند ہے، جتنا پسند ہے اتنا اٹھا کے لے جائیں، باقی کوئی دوسرا گاہک آ جائے گا۔ نہیں، آپ کو پورا پورا لینا پڑے گا۔ یہ کسی دکان کا سودا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے سامنے 100% سرنڈر ہونا پڑے گا، تب ہی انشاءاللہ اونچائی ملے گی۔ سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں اسلامک ٹچ، اسلامک ٹچ آج کی بیماری نہیں ہے، یہ 1935 ایکٹ کے وقت کی بیماری ہے، جب علماء نے بہت زیادہ زور دیا تو قرارداد مقاصد کی شکل میں اسلامک ٹچ آ گیا۔ وہ بھی میں حیران ہوں، وہ پریمبل میں تھا، آرٹیکل نہیں۔ یعنی جو ملک بنا ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہاں 1935 کا ایکٹ آ گیا، اندازہ کر لیں یار۔ اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی ہے؟ تو خدا کے لیے زندگی کو اسلامک ٹچ نہ دے، بلکہ پوری زندگی کو اسلام میں ڈھال لیں، یہ کام ہے۔ اپنی معاشرت رمضان میں مکمل اسلامی بنا دیں، اپنے لباس میں، طور و اطوار میں، یہ ٹی وی شیوی بند کر دیں، گھروں میں پردوں کا اہتمام کریں، اپنی بچیوں سے کہہ دیں، اپنے گھر والوں سے کہہ دیں خدا کے لیے اس ایک رمضان کی قربانی دے دو، اپنی معاشرت ٹھیک کریں۔ اور میں آپ کے 3-4 منٹ آج لوں گا آپ سے، نصاب متعین کریں، فہم دین کا نصاب، اور فہم دین کے نصاب میں اولیت کسے حاصل ہے؟ اللہ کے قرآن کو۔ یہ حتمی طور پر فیصلہ کر لیں، ان 29 یا 30 روزوں میں انشاءاللہ پورے قرآن کی ترجمے سے آپ نے گزر جانا ہے۔ میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ پوری تفسیر سے گزر جائے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پیر صاحب کی، میرے ابا جان کی، میرے دادا کی، فلاں کی آپ تفسیر پڑھ لیں، باقی تفسیریں حرام ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، 3 مسالک پاکستان میں اہل سنت کے حوالے سے، اور میں یہاں معذرت کے ساتھ صرف اہل سنت ہی کی بات کروں گا، یہ ممبر اہل سنت کا ہے، یہ ممبر ما انا علیہ و اصحابی کا ہے، جن کا اللہ کے رسول کی سنت پر بھی ایمان ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی اپنے لیے معیار ہے، ایمان سمجھتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ جس پر تینوں مسالک کے اتفاق ہے، قرآن آسان تحریک والوں نے یہ کام بڑا آسان کر دیا، آپ اردو بازار چلے جائیں آپ کو مل جائے گا، وگرنہ میں عام ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں، فیروز سنز نے جو چھاپا ہوا ہے یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل شادمان میں، ان سے یہ مل جاتا ہے قرآن کا ترجمہ، تسہیل القرآن کے نام سے، ترجمہ بڑا کمال کا ہے، اور اوپر بالکل ترجمے جتنی ہی اس کی تشریح ہے۔ اور مولانا فیروز خان یہ فیروز سنز کے بانی تھے، اور ان کی قبر حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی پائنتی میں ان کی قبر ہے، خود میں نے دیکھی ان کی قبر وہاں، آپ اس کو پڑھ لیں، پورے قرآن کریم سے گزر جائے۔
ڈائری اپنے پاس رکھیں، جو چیز سمجھ آتی ہے ٹھیک، جو چیز سمجھ نہ آتی ہے وہ بھی ٹھیک، گزر جائیں، وہاں رکے نا. اور وہ چیز جو آپ کو چکنا کر دے، اللہ اکبر، میں نے کیا کہانیاں سنی تھی، مجھے کیا خواب سنائے گئے تھے، مجھے کیا کرامتیں بیان کی گئی تھی، اور مجھے کیا نظریات بیان کیے گئے تھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، فوراً وہی فل سٹاپ لگا لیں، لک جائیں، ڈائری لگا لیں، ڈائری کا نشان پہ وہ لفظ لکھ لیں، یا اپنے پاس ہائی لائٹر لکھ لیں، وہ بھی ہائی لائٹر کوئی اچھی کوالٹی کا ہو جو مٹ نہ جائے 2 صفحوں کے بعد، ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیں. ان چیزوں کو آپ وقت نکال کے علیحدہ کر دیں، بہت اچھی بات ہے. 30 سپاروں سے گزر جائیں گے، 100-200 قانون، دفعات، آرٹیکلز آپ کو قرآن کی مل جائیں گی. خدا کی قسم یہ چیز آپ کی زندگی بدل دے گی. یہ ہے فہم دین. پھر اگر آپ مزید اضافہ کریں تو صحاح ستہ کے جو منتخبات ہیں، جو بعض علماء نے لکھے ہوئے ہیں، ان کا انتخاب کیجئے کہ آپ نے منتخب احادیث کا ترجمہ پڑھنا ہے. میری رائے لیں گے تو انڈیا کے ایک بزرگ تھے مولانا منظور نعمانی، فوت ہو گئے. معارف الحدیث 5-6 جلدوں میں، 3-4 جلدوں میں، وہ بڑی اچھی ہے. 3-4 جلدوں میں وہ بڑی اچھی ہے. نہیں تو آپ جس کا بھی انتخاب کریں، لیکن احادیث ایسی ہونی چاہیے جس میں احادیث کی تشریح ایسی ہونی چاہیے جس میں مسلمانوں کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہو. یہ نہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے کہ نہیں، آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، آپ اسی میں پڑے رہیں، کنفیوز ہو جائیں. یہ کام کے مسائل نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ جہاد ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جہاد نہیں، فساد ہے، نیرا فساد ہے. یہ ایسی میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھی کہنے لگے، وہاں بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ان کو پھنسانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی موضوع بنا لو اور پھر رفع دین پہ بات کرو، کہتے خود بخود آئیں گے. یہ نیرے فساد ہیں. ہم ان فسادات میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے رفع دین کیا بھی تھا، نہیں بھی کیا تھا. آپ کرتے ہیں کریں، میں نہیں کرتا نہیں کروں. آپ کے کرنے سے میرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے، اور میرے نہ کرنے سے آپ کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے. یہ مسائل نہیں ہیں. امت جا رہی کفر کی طرف، امت مغلوب ہے، اور آپ اس میں پڑے ہوئے کاموں. یہ کوئی مسائل نہیں کہ آپ اللہ اکبر کریں، اگلے کو اپنی نماز کی فکر نہ ہو، ٹانگ ایسے کر کے پاؤں سے پاؤں ملانے کی اگلے کو فکر ہو. خدا کی قسم سارے خشوع کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں، اگلا پاؤں ایسے کر کے ملاتا ہے. آپ ذرا پاؤں ایسا کریں، اپنے پاکستان کو سکیڑتے ہیں، وہ اپنے بنگلہ دیش کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ عجیب مسئلہ بھائی. وہ پھر پورے نماز میں یہی کشتی ہوتی ہے، آپ پاکستان کو سکیڑتے چلے جائیں، وہ بنگلہ دیش کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس طرف متوجہ کر دیا. یہ کوئی مسائل ہیں. ہاں آپ کے ساتھ کوئی ایسا کھڑا ہے جو یہ بھی سمجھتا ہے کہ یار پاؤں سے پاؤں ملانا چاہیے، آپ اس کے ساتھ ضرور ملائیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. لیکن خواہ مخواہ آپ پیچھے ہی پڑ جائیں. کسی ایسی ایک نماز کا کہیں ٹائم ہوا تو میں نماز کے لیے فوراً اس مسجد میں چلا گیا، بابا جی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. وہ پاؤں سے ملاتا جائے، میں اپنے پاکستان کو سکیڑتا جاؤں، وہ اپنے بنگال کو بڑھاتا جائے. پھر میں نے اپنا پاؤں اٹھا کے ادھر رکھ دیا. میں کہا کیا کر رہے ہو؟ میں کہا باز آ جاؤ، خدا کا خوف کرو. سارے نمازی متوجہ ہو گئے. میں کہا عجیب بات ہے، میں پاکستان کو سکیڑتے چلا جا رہا ہوں، پورا بنگال تمہارے حوالے کر دیا. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ سراسر فساد ہے کہ آپ امت کو آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، رفع دین پہ لگائیں اور بڑی بڑی تقریریں کریں. بخاری میں ایک بھی روایت نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نہ ہم اس پر اپنا دفاع کرتے ہیں، نہ دفاع کرنے کو سنت سمجھتے ہیں. مجبور ہو کہ کبھی دفاع کرنا پڑ جاتا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن دین کی یہ کوئی خدمت نہیں. امت کو فروعی اور اجتہادی مسائل میں لگا کے آپ جو اصل مسئلہ ہے وہ فراموش کر دیں. لا الہ الا اللہ. آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے بدی کو چھوڑتے ہوئے نیکی کی طرف سفر کرنا. آپ کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ بدی کو چھوڑتے ہوئے نیکی کی طرف سفر کرنا، جاہلیت اور جہالت کو چھوڑتے ہوئے اسلام کی طرف سفر کرنا، اور اپنی زندگیوں میں اسلامک ٹچ نہ دینا بلکہ پوری زندگی کو اسلام کے اندر داخل کر دینا. یہ میں نے پھر آپ کو بتا دیا، یہ اسلام ہے، یہ کسی دکان کا سودا نہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے سودے کا انتخاب کرتا ہے. میں کون سا سودا لوں، کتنا لوں، باقی اگلا کوئی گاہک آ جائے گا پسند کر جائے گا. یہ اسلام ہے، آپ کو پورا سودا اٹھانا پڑے گا، وگرنہ نجات نہیں ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ